الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اور جو کوئی اسلام کے علاوہ طریقہ زندگی تلاش کرے
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ کیسے ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بے شمار نشانیاں، واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اس کے باوجود لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جس کام پر آپ کا نفس خواہش کرے وہ کرتے چلے جائیں، جو دل کرے وہ کریں، جو دل نہ کرے وہ نہ کریں، اور اسی طرح سے آپ پوری زندگی گزار دیں، جو دل کیا وہ کر لیا، جو دل نہ کیا وہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ دل کرے یا نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو وہ کرنا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو اللہ نے دین کہا ہے، جس کو اللہ نے اسلام کہا ہے۔ دین کا معنی مذہب نہیں ہوتا، مذہب بھی دین کے اندر شامل ہوتا ہے۔ دین ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں عبادات بھی ہوتی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہوتی ہے، اس میں سیاست بھی ہوتی ہے۔ پوری زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ گویا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ کہ انسان اس زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر لمحے پر، ہر مرحلے پر انسان کامیابی کی طرف جائے اور ناکامی سے بچ جائے۔ جو ضابطہ اس کو ناکامیوں سے بچانے والا اور کامیابیوں کی طرف لے جانے والا ہو وہی ایک دین ہوگا جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی ایک دین ہوگا، وہی ایک ضابطہ حیات ہوگا جس پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو پہنچایا وہ دین اسلام ہی تھا، کیونکہ زندگی گزارنے کے طریقے کئی ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارتے چلے جائیں، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کسی کو اپنا بڑا بنا لیں اور اس کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اپنے دماغ میں دولت اور پیسے کو، جائیداد کو، کسی مرتبے کو، کسی عہدے کو بڑا سمجھ لیں اور ساری زندگی اس کے پیچھے گزار دیں، تو یہ بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ کوئی ٹارگٹ زندگی کا مقرر کر لیں کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے اور اس کام کو، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، ساری زندگی اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے گزار دیں، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا جس مقصد کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہوں گے، آپ کی زندگی اسی مقصد کے لیے شمار کی جائے گی۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹارگٹ فکس کیا ہے اس کے مطابق آپ کے عمل اسی کھاتے میں گن لیے جائیں۔ یہ حدیث پوری نہیں ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اس کو پوری حدیث کو پڑھا کریں، اور پوری حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اور یہ پوچھا اس وقت گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو ان ہجرت کرنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے نہیں تھا، لیکن اس نے بھی ہجرت کی، اس نے بھی سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اس نے بھی سارا وہ کچھ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کر رہے تھے، وہ ساری صعوبتیں برداشت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، وہ بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔
لیکن وہ آپ کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا۔ وہ کس لیے آیا تھا؟ تو کسی اپنے مقصد کے لیے آیا، اس کا اپنا کوئی ٹارگٹ تھا، اس نے یہ ساری سہولتیں کسی اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کی تھی۔ کوئی وہاں پہ خاتون تھی، اس نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس نے تو سارا کھکھڑ کھیا اس لیے کیا تھا کہ وہ اس خاتون تک پہنچ جائے، اس سے شادی کر لے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس نے بھی کیا، جو سہولتیں ہم نے برداشت کی ہیں اس نے بھی کی، جس طرح کا سفر ہم نے کیا ہے اس نے بھی کیا ہے، تو کیا جو ہجرت کے اتنے بڑے بڑے ہمیں وعدے کیے گئے ہیں، ہجرت کے بعد پورے پچھلے سارے گناہ زندگی کے معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کے بعد جتنی غلطیاں خطائیں انسان نے پچھلی زندگی کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جیسے اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے اسلام قبول کیا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کسی نے ہجرت کی تو پچھلے سارے گناہ اسی طرح معاف ہو جاتے ہیں جس طرح اسلام لانے سے معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کو بھی کچھ ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس نے کس ارادے سے کی ہے یہ اس کو معلوم، ہمارا ارادہ کیا تھا اور اس کا ارادہ کیا ہے، اگر اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کو وہی کچھ مل جائے گا جس مقصد کے لیے اس نے زندگی گزاری۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، جس نیت سے جس نے جو کچھ کیا ہے وہ جس مقصد سے کیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا من کانت ہجرت فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کی ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں، بس اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس نے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت شمار کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کا کھاتا یہ ہے۔ اب دوسرے نے ہجرت کی ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جس نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ وہ دنیا حاصل کرے، کوئی کاروبار کرنے کے لیے، وہاں کوئی اس کا مسئلہ تھا، کاروباری ڈیل پھنسی ہوئی تھی، وہاں سے کوئی اس نے اگرائی کرنی تھی، کوئی پیسے لینے تھے، اپنے کسی مقصد سے اس نے ہجرت کی ہے، وقتہ کیا ہے، سفر کیا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لیے ہجرت کی ہو، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُهَا، یا پھر اس نے اس لیے ہجرت کی ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے یا شادی کرے، اگر اس مقصد کے لیے کی ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اسی مقصد کے لیے اس کی ہجرت شمار کی جائے۔ لہذا دنیا میں کوئی بھی شخص جو بھی زندگی گزار رہا ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس نے اچیو کیا کرنا ہے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اس نے زندگی کا مقصد کس چیز کو بنایا ہوا ہے، اس پر منحصر ہے۔ زندگی تو سارے گزارتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ماننے والے، اسلام کو نہ ماننے والے، مسلمان، غیر مسلمان، سب زندگی گزار رہے ہیں، اسی دنیا میں رہ رہے، اسی طرح کی چھتوں کے نیچے سو رہے، اسی طرح کا کھانا کھا رہے، اسی طرح کی سواریوں پہ سواری کر رہے، اسی طرح کی ان کو مشینیں میسر ہیں اپنی سہولت کے لیے، ساری زندگی تو اسی طرح کی ہے۔ فرق مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں کا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس لگائے یہ سکھانے کے، 23 برس سکھا کے پھر آپ نے پوچھا تھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گواہی لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ اللہ جب گواہ ہوا تو پھر اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے وہ ضابطہ حیات، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ شب و روز کے معمولات کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، راتیں کس طرح کی ہونی چاہیے،
دن کس طرح سے گزرنے چاہیے، تمہاری محفلیں کیسی ہونی چاہیے، تمہاری مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، تمہاری تنہائیاں کیسی ہونی چاہیے، وہ سارا کا سارا دین، وہ سارا کا سارا ضابطہ اللہ نے فرمایا آج میں نے وہ مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ ضابطہ جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطے تو ساری دنیا کے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے تو ہر ایک نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو ضابطہ اور طریقہ اللہ نے بتایا ہے، ان الدین عند اللہ، جو ضابطہ ہے اخلاق، ضابطہ حیات، ضابطہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ صرف اسلام، الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام۔ لہذا باقی مذاہب ہو سکتے ہیں، راستے ہو سکتے ہیں، لوگوں کے اپنے خیال میں ادیان ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل دین ہے، جو اللہ کا دین ہے، وہ صرف اور صرف اسلام۔ باقی سارے ضابطے ہو سکتے ہیں۔ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس سکھا کے پھر پتہ چلا الیوم اکملت لکم دینکم، آج جو مکمل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، جو آپ نے پڑھایا ہے، جو صحابہ کرام تک پہنچایا ہے اور آپ کو آگے پہنچانے کا حکم فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، اللہ کا دین۔ سبحان اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ اکبر۔ اب جو باقی ضابطے ہیں، ساتھ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت، اپنا انعام مکمل کر دیا، اور ساتھ فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے جو پسند کیا ہے نا دین کے طور پر، ضابطے کے طور پر، ضابطۂ زندگی کے طور پر، جو میں نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ورضیت لکم، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے، الاسلام، اسلام، دینا، دین کے طور پر۔ اب دین کے طور پر ایک ہی دین ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اب اگر کسی شخص نے زندگی گزارنی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، اور دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے، اور الٹیمیٹ وہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے اصل کامیاب۔ جس نے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ضابطۂ زندگی کیا ہے؟ صرف ایک ہے، اور وہ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور دین چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور دین استعمال کرنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ضابطے لاتے ہیں، لیکن دین، ضابطہ اخلاق، ضابطۂ زندگی، ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کے شب و روز، پڑھانے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، سیاست کا طریقہ، سب طریقے ان کو آتے ہیں، لیکن کون سے طریقے؟ افغیر دین اللہ یبغون، یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور تلاش کرنا شروع کر، کہاں سے لا رہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے تلاش کیا، جس نے چاہا، جو بھی کوئی تلاش کرنا چاہے، غیر الاسلام دینا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ضابطہ۔ اب اس ضابطے سے مراد نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے پہلے سوچے کہ ہاں میں نے زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے یا غیر اسلام کے مطابق گزارنی، اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ ہاں آج کے بعد میں غیر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، معلوم ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، معلوم ہے کہ اللہ کے دین کا ضابطہ میری کیسی معاشرت چاہتا ہے، میری کیسی مجلس کے اندر میرا کیسا رویہ چاہتا ہے، میری تنہائی کے اندر میرا کیسا رویہ چاہتا ہے،
میری کیسی سیاست چاہتا ہے، میری معیشت کیسی چاہتا ہے، سارا کچھ معلوم ہے، لیکن اس معلوم ہونے کے باوجود وہ جو رویہ اختیار کرتا ہے، وہ جو طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ اسلام والا نہیں ہے بلکہ غیر اسلام والا، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے انفرادی بات ہو، چاہے اجتماعی بات ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں، رد ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے پہلے کئی دفعہ سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ضابطہ زندگی اللہ کے ضابطے کو چھوڑ کر کسی دوسرے ضابطے کو اختیار کرنے کا مطلب نہیں، چاہے کوئی ایک عمل اللہ کے دین والا چھوڑ کر کسی اور کا لے لیا اپنی من مرضی کے مطابق، دل چاہا، لیکن دل کے آگے جو رکاوٹ پڑتی ہے وہ اللہ کا دین رکاوٹ پڑتا۔ معلوم ہے نا کہ یہ جو دل ہے نا انسان کا نفس، یہ ہمیشہ برائی کی طرف چاہتا ہے، اس کو کھلا چھوڑ دینا تو ڈھلان برائی کی طرف ہے، یہ جاتا ہمیشہ برائی کی طرف ہے، اس کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں کہنا پڑتا، صرف اس کو کھلا چھوڑ دے جاتا ہی برائی کی طرف، اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے باندھنا پڑتا ہے، اس کو زور لگانا پڑتا ہے، اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے، نیکی اونچائی کی طرف ہے، اس کو چڑھانا پڑتا ہے، بڑی محنت کر کے، ریاضتیں کر کے، مجاہدے کر کے، کوشش کر کے، اپنے نفس کو قابو کر کے پھر اس کو لگام دے کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے، وگرنہ یہ چڑھتا، نیکی کی طرف جاتا نہیں۔ وہ راستہ جو نیچے پھسلن والا راستہ ہے، جس طرف دل چاہتا ہے انسان اس طرف چلے، وہ اس کا نام آپ مغربی تعلیم رکھ لیں، اس کا نام بدعت رکھ لیں، اس کا نام جدید معاشرت رکھ لیں، اس کا نام جدیدیت رکھ لیں، اس کا نام لبرلزم رکھ لیں، اس کا نام کیپٹلزم رکھ لیں، اس کا نام ریشنلزم رکھ لیں، اس کا نام ہیومنزم رکھ لیں، جو دل کرتا ہے اس کا نام رکھ لیں، لیکن ہے وہ برائی جس کی طرف انسان کا نفس اس کو لے کے جاتا ہے۔ دل جس طرف چاہتا ہے، مغرب کہتا ہے کہ انسان کا حق ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، اس کا حق ہے، جو یہ چونکہ چاہ سکتا ہے لہذا اس کا حق ہے جو چاہے وہ کرے، لہذا جب یہ جو چاہے کرے گا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جو دل چاہے گا نا، چاہ سکتا ہے، اس کے اندر چاہنے کی صلاحیت موجود ہے، تو جب یہ جو چاہ سکتا ہے وہ کر بھی سکتا، تو اگر یہ کرنا چاہے تو کرے، موج کرے، جہاں جہاں دل لے کے جاتا ہے اس کے پیچھے چلتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجبت النار بالشہوات، جو شہوات نفس کے پیچھے جائے گا، خواہشات نفس کے پیچھے جائے گا، ان کی باڑ کی بھی اللہ نے جہنم کے گرد، لہذا ممکن نہیں ہے کہ جس پھسلن کی طرف یہ لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ پھسلن اس کو جہنم میں نہ پہنچا دے۔ جب انسان مرغوبات نفس کے پیچھے جاتا ہے تو یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، اور اگر اس کو لگام دے کر، اللہ اکبر، سنبھال کر اوپر کو لے جانا ہو تو پھر محنت کرتی پڑتی ہے، اس کے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جو جنت کے گرد باڑ ہے وہ مکروہات نفس کی باڑ ہے۔ کب دل کرتا ہے انسان کا کہ دنیا کی ساری شہوات چھوڑ دے، دنیا کی ساری لذات چھوڑ دے اور صرف وہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر نفس برائی کی طرف جانے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، وگرنہ یہ لے کے جاتا ہے انسان کو برائی کی طرف۔ اور وہ جو برائی کی طرف جاتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا، پورا ضابطہ انسان کو نہیں چھڑواتا، یہ نہیں کہتا کہ تم دین اسلام چھوڑ کے غیر اسلام میں آ جاؤ، یہ نہیں انسان کو کہتا۔
انسان کو صرف یہ کہتا ہے بس یہ ایک کام کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کو ایک کام کرنے پر مجبور کرتا ہے بس. یہی شیطان کا حربہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کی پیروی کرنے سے بچو. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے بچو. اور خطوہ، جب انسان قدم اٹھاتا ہے نا ایک قدم، تو ایک پاؤں سے لے کر دوسرے پاؤں تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. گویا اتنا سا لمبا راستہ ہے، اس میں سے جو اتنا سا حصہ ہے یہ خطوہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام کا دعویٰ ہے نا، تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہاں پک اینڈ چوز نہیں ہے، یہ مکمل پیکج ہے. اس کو یا قبول کر لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے. اگر آپ نے قبول کیا ہے تو اس مکمل پیکج کو قبول کرو. اس میں سے اگر پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا تو یہی تو شیطان کا داؤ ہے. شیطان یہی تو ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بہکاتا ہے. دنیا کا جتنا مرضی بد کردار آدمی ہو، دنیا کا جتنا مرضی اپنی مادیت میں الجھا ہوا آدمی ہو، اپنی ہوائے نفس کے اندر الجھا ہوا آدمی ہو، دنیا کے جو بڑے بڑے جرائم ہیں نا، اگر اس کو کہا جائے کہ فلاں جرم کر لو تو ایک دم کوئی شخص جرم کے لیے راضی نہیں ہوتا. شیطان اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. اس کو بس ایک سٹیپ، اس میں کوئی حرج نہیں، دنیا ساری کر رہی ہے، تیرا کیا معاملہ ہے، بس ایک یہ کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انسان کرتا ایک ہی عمل ہے، اور وہ پہلا سٹیپ اس کو پھر اگلے سٹیپ کے لیے تیار کرتا ہے. پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے. اس کو آپ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں انفرادی و اجتماعی سب پر اپلائی کر سکتے ہیں. میں جس دکھ کے ساتھ یہ بات شروع کی ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. وہ دکھ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا پڑھایا ہے، جو کچھ اللہ نے بتایا ہے، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ اور ہے، اور جو دنیا کے تقاضے ہیں وہ اور ہے. دنیا ہم سے کچھ اور تقاضا کرتی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ اور تقاضا کرتے ہیں. اور ہم جب اپنی مجبوری سمجھ کے کہ کیا کریں جی دنیا میں رہنا بھی تو ہے، ہم جب ایک کام کرتے ہیں نا، ایک کام، تو وہ اصل میں شیطان کا ایک سٹیپ ہوتا ہے جو ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں. شیطان کی ایک سٹیپ کی کامیابی ہوتی ہے جو ہم کر لیتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ من عامل عملا، معاملہ پورے دین کو چھوڑنے کا نہیں ہے. ایک کام اگر کسی نے کیا، من عامل عملا، ایک کام، باقی زندگی مسلمانوں والی چل رہی ہے. وہ کہتا ہے چل یار اس ایک کام میں کیا حرج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا، ہماری مہر نہیں ہے اس کے اوپر. اس کے اوپر امریکہ کی مہر ہے، اس کے اوپر برطانیہ کی مہر ہے، اس کے اوپر خواہش نفس کی مہر ہے، اس کے اوپر دنیا کے کسی فرعون کی مہر ہے، کسی بڑے کی مہر ہے، کسی ملک کی مہر ہے، کسی خواہش نفس کی مہر ہے. کوئی بھی ہے کسی بھی مقصد کے لیے کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہماری مہر نہیں، اس نے کر لیا. یہ تشریح ہے اس بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ کام ریجیکٹڈ ہے، ناقابل قبول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کریم نے یہاں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو ضابطۂ حیات کے طور پر اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے چاہتا ہے، کہیں اور سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں یہ راستہ اتنا برا راستہ ہے کہ دنیا میں تو گدھا گھوڑا سب الغم بلغم ہو جاتا ہے، پہچانا نہیں جاتا، دنیا میں سمجھ نہیں آتی. یہ داڑھی والے صاحب
یہ مولوی صاحب، یہ ممبر پہ کھڑے ہوئے صاحب، یہ تہجد گزار صاحب، یہ کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں، کتنے غیر اللہ کو ماننے والے ہیں، کتنی خواہش نفس کے پیچھے زندگی گزارنے والے ہیں، کتنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، یہاں نہیں پتا چلتا۔ یوم تبلی السرائر، یہ قیامت والے دن سارے بھید اور راز سامنے آئیں گے، یہاں نہیں پتا چلتا۔ اور گھاٹے کا اور منافع کا بھی یہاں پتہ نہیں چلتا، یہ پتہ قیامت والے دن چلتا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اور وضاحت فرمائی۔ تم کہتے ہو مسلمان ہیں، تم کہتے ہو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہو ماننے والے، لیکن راستہ کون سا اختیار کر لیا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ کیف یہدی اللہ، اللہ اکبر، اور کیسے اللہ ہدایت دے گا قوماً، اس قوم کو، یکفرون بعد ایمانہم، یا کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے؟ کفر کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ کر آپ نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں کافر ہوں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا، کام کافروں والے کیے۔ آپ نے اسلام قبول کیا، تقاضے اسلام کے پورے نہیں کیے، تقاضے خواہشات نفس کو پورا کرنے والے کیے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے ایسا کیا تو آپ کیسے یہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں والی حرکتیں کرنی شروع کر دیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے گا؟ پھر وہ ہدایت کی توقع نہ رکھے اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم گواہ ہو اس بات کا، وشاہدوا، تم نے گواہی دی ہے، ان الرسول حق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ گواہی دینے کے باوجود کلمہ شہادت جتنی مرضی دفعہ سن لو، بلکہ 6 کلمے سن لو، آتے ہیں۔ وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری واضح نشانیاں بھی آ گئیں، لیکن پھر بھی نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم قوم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا حق نہیں دیتی، ایسی قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لہذا سن لیجئے، زندگی کے آج جو تقاضے ہیں، میری خواہش نفس کے جو تقاضے ہیں، آج کے نظام زندگی کے جو تقاضے ہیں، آج کے ہمارے کاروباری تقاضے ہیں، آج کے ہمارے نوکریوں کے تقاضے ہیں، آج کی ہماری معاشرت کے تقاضے ہیں، آج کے ہمارے تعلیمی دنیا کے تقاضے ہیں، تعلیمی نظام کے تقاضے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے تقاضے ہیں، ہمارے نوکریاں کرنے کے لیے سارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے تقاضے ہیں۔ آپ پرائیویٹ کاروبار لے لیں یا کوئی سرکاری نوکری لے لیں، ہر فرد جس محلے کے اندر رہ رہا ہے، جس نظام کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے تقاضے اور ہیں اور اللہ کے دین اسلام کے تقاضے اور ہیں۔ یہ ہے وہ مخمصہ جس کے اندر ہم سب پھنسے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی رہیں، چاہتے نہیں ہیں، ہمارا کوئی پروگرام اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہتے ہیں اسلام پر موت آئے، چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری خسارے والی نہ ہو، لیکن پھنسے ہوئے ایسے طریقے میں ہیں، پھنسے ہوئے ایسے نظام کے اندر ہیں، پھنسے ہوئے ایسے ماحول کے اندر ہیں، نیکی کی طرف جا نہیں سکتے۔ وہ امام شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ایک بات کہی تھی حجت اللہ البالغہ کے اندر، انہوں نے کہا 4 بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جب انسان، تین بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جب انسان ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، جانتا ہے لیکن پھر بھی اس ہدایت کے راستے میں جا نہیں سکتا۔ اس میں سب سے پہلی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں حجاب طبع، انسان کی طبیعت۔ اور جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد مگر طبیعت ادھر نہیں آتی، مانتا ہوں ساری باتوں کا پتہ، اس سے کیا فائدہ ہوگا،
لیکن طبیعت نہیں مانتی. یہ رکاوٹ ہے. یہ رکاوٹ پھر ہمیں کدھر لے کے جاتی ہے؟ یہ ہم سوچتے کچھ اور ہے، چاہتے کچھ اور ہیں. جس نظام زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اگر ہم اس زندگی کے نظاموں کو اور ان تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں سے ہو جائیں. اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو پھر اس دنیا میں ہم تنہا ہو جائیں گے. پھر ہم تنہا ہو جائیں گے. پھر لوگ ہمیں مذاق اڑائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی، ان الاسلام بدا غریبا. جب اسلام آیا تھا نا تب یہ معاشرے میں اجنبی تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. معاشرے والے اجنبی تھے. یہ اسلام والے معاشرے کے لیے اجنبی تھے. اسلام والوں کو لوگ نکو بناتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ اجنبی تھے، معاشرے کے اندر فٹ نہیں تھے، مس فٹ تھے. ان الاسلام بدا غریبا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کی شاید ڈپکشن دی تھی. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسلام پھر اجنبی ہو گیا. لیکن آپ نے فرمایا وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. اگر تم اجنبی بن جاؤ، دو راستے ہیں نا، میں نے پہلے شروع میں عرض کیا دو راستے ہیں. ایک راستہ تو ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ، جو تقاضا ہے دنیا کا پورا کرو، زندگی اسی طرح گزارو، جو چاہتے ہو کرتے رہو، پھر آخرت میں خسارہ برداشت کرو. یہ ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ راستہ مشکل راستہ ہے. اللہ اکبر. یہ راستہ مشکل راستہ ہے. اس راستے کی وجہ سے انسان تنہا ہو جاتا ہے، انسان اجنبی ہو جاتا ہے، گھر والے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. انسان اگر اس راستے پر چلے، اللہ اکبر، تو وہ اجنبی بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو اس راستے پر چلے وہ بھی اجنبی بن گئے تھے. معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے میں مسفٹ ہو گئے تھے. اور آج اگر کوئی شخص اس دین پر چلے گا وہ پھر اجنبی بن جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے فرمائی دی تھی وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. لیکن ساتھ جو خوشخبری دی تھی، یہ جو ماحول ہوتا ہے نا پریشانیوں والا، اہل ایمان کے لیے وہی ماحول خوشخبریوں والا ہوتا. جتنی پریشانی ہو، جتنے پریشان کن حالات ہو، اہل ایمان کے لیے اتنی زیادہ خوشخبری کی بات. لہذا فرمایا اگر تم تنہا ہو جاؤ، دو راستے ہیں نا، ایک راستہ ہے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ، معاشرے کے ساتھ مل جاؤ، موجیں کر لو، لوگوں کو بھی خوش کر لو، خود بھی خوشی کی زندگی گزار لو. لیکن دوسرا راستہ ہے تنہا ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، اجنبی ہو جاؤ، لوگ آپ کو اجنبی سمجھیں، یہ کس دور کا آدمی ہے. فرمایا ان الاسلام بدا غریبا. یہ پہلے بھی اجنبی تھا، ایک پھر آئے گا سیعود غریبا، پھر یہ اجنبی ہو جائے گا. غریب کا مطلب ہوتا ہے غریب الوطن، جو کسی اور وطن سے آیا ہو، کسی اور جگہ سے آیا ہو. فرمایا طوبی للغرباء. اہل ایمان پریشانی کی کوئی بات نہیں. جو اس طرح کے اجنبی اور تنہائی کا شکار ہو جائیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بھی تھے، کوئی بات چھوڑتے نہیں تھے. من الغرباء یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، یہ غرباء کون ہے؟ ان کی بھی ڈیفینیشن بتا دیجئے. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ. یہ اجنبی وہ لوگ ہیں، یہ تنہا ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، میرے طریقے کو زندہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ. اور اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں
کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ راستہ اور ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو اللہ کے ہاں قابل قبول راستہ ہے وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادُ اللَّهِ، اللہ کے رسول والا طریقہ، صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ وہ ساری دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہ غرباء ہیں اور ان کے لیے انشاءاللہ دنیا آخرت میں خوشخبری ہے۔ لہذا میں اور آپ آج فیصلہ کر لیں، محفل والا رستہ، مجلس والا رستہ، سب کے ہاں مقبولیت والا رستہ اختیار کرنا ہے یا پھر تنہائی والا رستہ اختیار کرنا ہے۔ خوشخبریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کی طرف اور اجنبیت کے راستے کو اختیار کرنے والے کی طرف عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین اور دین اسلام کی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔